10واں باب حساب کتاب اور اہل جہنم۔ اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے میں موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا۔ میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوض کوثر کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں کے پرفضا ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدان حشر میں لے آیا۔ راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا، جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز بھی امت محمدیہ سے ہوا، جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ مگر بھائی لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں، کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پہلے تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور صالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سا سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا عمل کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار، مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثناء میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار، اس نے سچ کہا ہے۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، یہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا،
بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے، یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا۔ البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، حکم ہوا اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دیں اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دیں۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم اور ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر بھی تجھے رحم آیا تھا؟ دیکھ، تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میری بیوی اور بچوں کو پکڑو۔ فرشتوں نے جواب دیا، تیری بیوی اور بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے، جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھیں۔ پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کے جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا۔ انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے۔ پھر حکم ہوا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی پولیس میں کام کیا، پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری، لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا۔ جواب ملا، ہاں، اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے۔ پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا، تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چلے یا غربت کی زندگی گزارے۔ تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ ظلم کرے یا جہنم میں جائے، سو تو نے جہنم کو پسند کر لیا، یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے۔ وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جواب ملا، نہیں، اصل میں تو خود شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش ہونا ہی نہیں ہے۔ دیکھ، تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا، ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا۔
कलेजे मुंह को आ रहे थे, आंखें फटी हुई थीं, लोगों के चेहरे बिल्कुल स्याह पड़ चुके थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं गोया दिल सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। मगर आज कोई जाए फरार न थी। एक मुजरिम का फैसला हो रहा था और दीगर मुजरिमों की हालत ख़राब हो रही थी। वक्त फ़िरौन, ताकतवर हस्तियाँ, जाबर हुक्मरान, बेइंतहा दौलत के ख़जानों के मालिक, इंतहाई असर व रसूख वाले लोग, सब मामूली ग़ुलामों बल्कि भेड़ बकरियों की तरह बेबसी से खड़े अपनी किस्मत के फ़ैसले के मुंतज़िर थे, और आज उन्हें बचाने वाला कोई न था। फिर उसका अमालनामा तोला गया, जिसमें हस्बे तवक्को उल्टे हाथ का पलड़ा भारी हो गया। फरिश्ते ने आगे बढ़कर नामा अमाल उसके बाएं हाथ में थमाना चाहा, मगर उसने डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। फरिश्ते के मुकाबले में उसकी हैसियत ही क्या थी। फरिश्ते ने उसके हाथ पीछे ही की सिमत बांधकर इन बंधे हुए हाथों में से उल्टे हाथ में नामा अमाल थमा दिया। फिर दोनों फरिश्ते उसे मारते पीटते इन शोलों की तरफ बढ़ गए, जहाँ बदतरीन अंजाम उसका मुंतज़िर था। अगला शख्स एक बहुत दौलतमंद आदमी था। पूछा गया, दौलत के ख़जाने तो पीछे छोड़ आए हो, ये बताओ कि माल कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। उसने जवाब दिया, परवरदिगार, मैं कारोबार करता था, इससे जो माल कमाया वो गरीबों पर खर्च किया। फरिश्ते को इशारा हुआ, उसने तफसील बयान करना शुरू की, जिसके मुताबिक उस शख्स ने ज़िंदगी में खरबों रुपए कमाए। इब्तदाई ज़िंदगी में छोटे कारोबार से आगाज़ किया। आटा, चीनी और दीगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया में मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वग़ैरह की बिना पर बहुत मुनाफा कमाया और उसका बिज़नेस तेज़ी से फैलने लगा। उसके बाद उसने कई और कारोबार कर लिए, मगर इस दफ़ा माल कमाने के लिए उसने अपने जैसे कई दूसरे लुटेरों को साथ मिलाकर एक कार्टेल बना लिया। कार्टेल का काम ये था कि मार्केट को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी की कीमत पर अशिया फ़रोख्त की जाए। ये कार्टेल, जो इंतहाई बारसूख अफराद पर मुश्तमिल था, अपने सियासी राब्तों और रिश्वत के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की कीमतें तय कराता। यूँ गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहे और उनका सरमाया करोड़ों से अरबों और अरबों से खरबों में बदलता गया। माशरे में अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए ये अपने ख़जानों में से चंद सिक्के खैरात करता और ढेरों वाह वाह कमाता। फरिश्ते के बयान के बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ख़त्म हो गई, मगर ये सेठ बहुत चालाक शख्स था। उसने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि ये सारा बयान बिल्कुल गलत है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने हर चीज़ कानून के मुताबिक की है, मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक कारोबार किया है। मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। ये फरिश्ता झूठ बोल रहा है। वो मुसलसल चीखे जा रहा था। आवाज़ आई, तो तुझे सबूत चाहिए, वो भी मिल जाएगा। इन अल्फाज के साथ ही सेठ की आवाज़ बंद हो गई। यकायक उसके हाथ से आवाज़ आना शुरू हो गई। कमोबेश वही बयान दोहरा दिया गया जो फरिश्ते ने दिया था। फिर ऐसी ही गवाही उसके पैरों से आना शुरू हो गई और रफ्ता रफ्ता पूरे जिस्म ने उसके ख़िलाफ़ गवाही दे दी, हत्ता कि उसके सीने ने उसके दिल की वो नीयत भी बयान कर दी जो फरिश्तों के रिकॉर्ड में दर्ज ना थी। इस गवाही के बाद कहने सुनने की सारी गुंजाइश ख़त्म हो गई और वही अंजाम सामने आ गया जो पिछलों के सामने आया था। सिर्फ़ एक इजाफी बात हुई, वो ये कि फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि जहन्नुम में दीगर अजाबों के साथ उसके मालो दौलत और ख़जानों को आग में दहकाया जाए और इससे उसकी पीठ, उसकी पेशानी और उसकी कमर को बार बार दागा जाए। इसके बाद फरिश्ते उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की सिमत ले गए। एक एक करके लोग आते जा रहे थे और उनके मामलात निमटते जा रहे थे। चंद लोगों का मामला बड़ा ही इबरतनाक था। उनमें से पहला शख्स आया तो महसूस हुआ कि उसके नामा अमाल में नेकियों के पहाड़ हैं। इबादत, रियाजत, नवाफिल, अज़कार, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और उम्रे की कितार थी जो उसके नामा अमाल से ख़त्म हो ही नहीं रही थी। मगर उसके बाद फरिश्ते ने उसके नामा अमाल में मौजूद इन अमाल को पढ़ना शुरू किया जिनका ताल्लुक़ मखलूक़ खुदा के साथ था।
تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لو۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا۔ وہ شخص چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی، اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کر دیے۔ جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، سو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا۔ چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ ان سے بھی وہی سوال ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پیدا کرنے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام اور بڑائی پانے کے لیے۔ حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، اے مالک دو عالم رحمان نام تیرا۔ عزت کی زندگی دے دنیا و آخرت میں، ہم مانگتے ہیں تجھ سے انعام تام تیرا۔ میں چاہتا نہیں ہوں نام و نمود مولا، بندہ بنا رہوں بس دل سے مدام تیرا۔ مشغول کر لے شاہ اپنے میں مجھ کو اتنا، بن جائے میرا دل بھی بیت الحرام تیرا۔ گر پوچھ لے یہ مولا کیا چاہتے ہو کہہ دو، کہہ دوں گا بس عطا ہو عشق دوام تیرا۔ کر لے قبول عرضی ہم سب کی ان کے صدقے، جن پر ہوا ہے نازل خیر الکلام تیرا۔ حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، اے مالک دو عالم رحمان نام تیرا۔